بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں کل بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین تو آسان ہے، ولن یشاد الدین احد، ولن یشاد الدین احد، ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی کیا کرے گا، اس کو معروف بھی پڑھا جا سکتا ہے، یشادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یشادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا معروف اور مجہول دونوں پڑھا جا سکتا ہے، بین سطور لکھا بھی ہوا ہے ولن یشاد الدین، ٹھیک ہے، تو پھر دینو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ دین لن یشاء دین احد الا غلبہ، جو دین میں کیا کرتا ہے اگر تنگی کرتا ہے نا، سختی کرتا ہے تو پھر الا غلبہ، تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا فسددوا وقاربوا، ٹھیک ہے نا، تو سیدھے ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا کیا فسددوا وقاربوا، تو سیدھا ہونا تو 100% تو بڑا مشکل کام تھا، کہا چلو سیدھے ہونے کے قریب تو ہو جاؤ نا، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تم دین پہ چل سکتے ہو کیا کرو، کوشش تو کرو، تو اب شروع اور خوشخبریاں دیا کرو، اچھا خوشخبری دیا کرو لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، وستعینوا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اب شروع وستعینوا، ٹھیک ہے نا، یا ایک معنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہو، اچھا جی کہ جی اب شروع، یا اب شروع جو ہے نا اس میں سے باب فعال، تو مطلب یہ آ جائے گا کہ جی خوشخبری سن لو، یعنی تو بعض دفعہ اس میں سے تو یہ خوشخبری سن لو کا معنی کر لو، اب شروع خوشخبری سن لو، وستعینوا اور مدد چاہو، کس طرح، بالغدوۃ والروحہ، ٹھیک ہے نا، غدوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور غدوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، والروحۃ وشیء من الدلجۃ، تو کہتے ہیں کہ جناب تو ٹھیک ہے نا بالغدوۃ، تو صبح کے وقت، ٹھیک ہے نا، صبح کے وقت نکلنا جو ہے، صبح کے وقت نکلنا، اور ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا شام کے وقت نکلنا کے ساتھ جو ہے نا، تو اس میں سے اور شیء من الدلجۃ، اندھیرے کے وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا کرو کہ تم کیا کرو، وستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، ٹھیک ہے نا، تم کہ نکلو صبح کے وقت اور شام کے وقت، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے وقت جو ہے نا اس میں سے، کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نکلنا جو ہے اس میں سے، کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرو، مدد طلب کرو صبح کے وقت اور رات کے وقت اور شام کے وقت جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا اسی طرح، ٹھیک ہے نا، تو رات کے وقت جو ہے کیا مطلب، تھوڑا بہت نوافل پڑھنے کے لیے نکلو، ان اوقات کے اندر اپنے لیے نوافل وغیرہ پڑھو، عبادت وغیرہ کرو، تو اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کیا مطلب کیا ہے کہ دیکھو جو تمہارے بس میں ہے تم اس میں کمی نہ کرو، اچھا جو تمہارے بس میں ہے، اور جو تمہاری طاقت سے باہر ہے اس کے پیچھے وہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، خوشخبری آپ شروع ہو، اس نے کیا کہا ہے، وہ خوشخبری سن لو، تمہارے جتنے بس میں ہے تم اتنا کر لو بس۔ اب ہم تو ہر طرح سے تو پورے دین پہ نہیں چل سکتے نا کہ فل 100% کے اس پہ جائیں، وہ تو ہم چلیں گے نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، آج کل کے زمانے کے اندر کیسے چل سکتے ہیں آپ، تو جتنا بس میں ہے کیا کرو، تم تو سختیاں نہ کرو۔ اب آگے جی آگے، باب الصلاۃ من الایمان، ٹھیک ہے نا، اب نماز آ گئی، نماز بھی کیا ہے ایمان میں سے ہے، وقول اللہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب علی تو نماز جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی وقول اللہ تعالی، یہ الصلاۃ من الایمان وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ نہیں اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی صلاتکم عند البیت، اب وہ خود ہی بتا دیا کہ کیا بتا دیا کہ کہتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، تمہاری جو نمازیں تم بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھا کرتے تھے اس میں سے۔ اب اس کے شان نزول پہ ہمیں جانا پڑے گا، شان نزول کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کے بارے میں، کہ قبلہ جو تبدیل ہوتا تھا بیت اللہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے دوبارہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے، تو اس میں سے کیا وہ ہے، تو ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے نا دوبارہ کیا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب بعض صحابہ کو کیا ہوا، تو اب شبہ ہونے لگ پڑا
کہ دیکھو بعض صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا پہلے، دوبارہ بیت اللہ کی طرف ہونے سے پہلے جو تھا، تو وہ نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو یہ اشکال پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو آ گیا وما کان اللہ لیضیع ایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں، تمہارے ایمان کو، ٹھیک ہے. تو اس میں مراد کیا ہے؟ نماز ہے، جو نمازیں تم نے پڑھ لی ہیں تو اس میں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کو کیا کیا، ایمان کا مرادف قرار دیا گیا، ٹھیک ہے. تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا، سمجھیے بات کو، یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب ذرا ہم آتے ہیں جی، اب یہ جو ہے نا اس میں سے اب وہ آ رہا ہے، دیکھیے جی حدیث دیکھ لیتے ہیں. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو پہلے کہاں زیادہ نزل علی اجدادی، اپنے ننہال، ننہال سمجھتے ہو نا، نانا کی ضرورت ہے، حضور وسلم کا ننہال جو تھا وہ مدینہ، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو تھے نزل علی اجدادی، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پہ ننہال کی طرف جو تھے وہ آئے جو ہیں اس میں سے. اچھا جی، تو یہ اس میں سے جو ہے تو او قالا، ٹھیک ہے نا، او قالا اخوالہ من الانصار، ٹھیک ہے، او قالا اخوالہ من الانصار. تو یہ جو تھا ایک منٹ سے ماں کانا اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ، تو اپنے ننہال کے اندر آئے تھے. او قالا، یا ابو اسحاق کو شک ہے نا، او قالا اخوالی من الانصار، یا اپنے ماموں کے پاس مہمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ بعض جگہ جو ہے نا اجداد کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ کیا ہے ننہال کا لفظ آتا ہے نا، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں سے. تو ہوا کیا تھا کہ اصل میں وہ قبیلہ، یہ آپ لکھا بھی اچھا من انصار، یہ آئے بھی تھے نا بنی مالک بن نجار، ٹھیک ہے نا. تو قبیلہ بنی مالک بن نجار جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا نا یہ تھوڑے بہت حقیقی ننہال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، حقیقی ننہال نہیں تھا، لیکن کیا تھا، تو اصل میں ان کے جو پردادا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، ہاشم جو تھے انہوں نے بنی نجار میں نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ خاتون تھی، تو وہاں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا تو بنی نجار کے اس میں سے جو تھا نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو تھے اس میں سے، تو حسن کے دادا کی ننہال، ٹھیک ہے نا، یہ دادا کی ننہال تھی اصل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال جو تھی، تو مجازن اس کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آئے تھے، اس وجہ سے کہہ دیا گیا ہے. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اس کو بڑا مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے، بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو گے لکھا بھی ہوا ہے بیت المقدس، بیت، اچھا جی، بیت المقدس، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، کتنا، 16 شہرن، 16 مہینے، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. اور یا جو ہے نا اس میں سے یا 17 شہرن یا 17 مہینے. ٹھیک ہے نا, 17 مہینے بھی جو ہے سمجھیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا. اچھا یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بیت المقدس پڑھنا کیا ہے, بہتر ہے. بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھیو. تو سب سے بہتر کیا ہے, بیت المقدس. بیت المقدس پڑھنا جو ہے نا یہ سب سے بہتر ہے. بیت المقدس, مقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بیت المقدس. ٹھیک ہے نا, لیکن لوگوں کی زبانوں پہ زیادہ آج کل بیت المقدس ہوتا ہے, کہتے ہیں بیت المقدس. یہ بیت المقدس, یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی ہوتے ہیں نا, مصدر میمی, یہ بیت المقدس. یہ حضور نے نماز پڑھی 16-17 میں. وکانا یوجب ان تکون قبلۃ قبل البیت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ کیا ہو جائے, بیت اللہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی تھی وہ کون سی نماز تھی, وہ عصر کی نماز تھی. ٹھیک ہے نا, وہ کون سی تھی, أَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَ قَوْمٌ, اور ساتھ ہی کیا کیا, آپ کے ساتھ ایک قوم نے بھی نماز پڑھی. اچھا جی. فخرج رجل ممن صلى معه, جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو اس وقت ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. فمر علی اہل مسجد, تو وہ گزرا, ٹھیک ہے نا, ایک مسجد کے پاس سے گزرا. وہم راکعون, اور وہ کیا تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا, وہم راکعون, رکوع میں تھے جب, یعنی ٹھیک ہے نا, حقیقت رکوع. ٹھیک ہے نا, یا یہ بھی معنی ہے نیچے بینسطور لکھا ہوا, یا وہ نماز پڑھ رہے تھے یا وہ رکوع میں تھے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وہم راکعون, تو فقال اشہد باللہ, تو اب اس بندے نے کہا کہ دیکھو, اشہد باللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ لقد صلیت علیہ وسلم قبل مکہ, میں نے تو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ابھی پڑھی ہے. فدارو کما ہم, اچھا جی, تو فداروہم کما ہم, تو اب کیا ہوا, تو سب نے بیت اللہ کا رخ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, کما ہم قبل البیت وکانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل البیت المقدس. ٹھیک ہے نا, تو یہودی جو تھے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو تھی نا ان کو یہ بات کیا لگتی تھی, یہ جو یہودی تھے ان کو یہ جو تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اچھا جی, تو یہ آ گیا جی. وکانت یہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس واہل الکتاب, تو اہل کتاب اور یہودیوں کو یہ بات پسند تھی کہ جنہیں کہ یہ مسلم کیا کرتے تھے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس نے اہل کتاب کو بھی. فلما ولى وجهه قبل البيت, جب حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا, انکروا ذلك, انہوں نے اس کا انکار کیا. اچھا, یعنی ان کو جہاں پسند آئی. قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال. اچھا جی, تو کہتے ہیں کہ جناب علی کہ یہ آ گیا حدیث میں, هذا انه مات على القبلة, کہ جناب کہ شان یہ ہے انه جو ہے نا, کہ جو بندہ جو ہے نا فوت ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ جو تھے کس کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, کہ انه مات القبلة, تو ٹھیک ہے نا, کہ اس میں سے جو بندہ, جو آدمی جو تھا نا, جو کچھ لوگ مر گئے تھے, قبل ان تحول رجال, ٹھیک ہے نا, انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال, یہ ماتا کے انه مات رجال, کہ جو بندے فوت ہو چکے ہیں قبلے سے پہلے, وہ قتلوا یا شہید کر دیے گئے. فلم ندری ما نقول فیہم, کہ ہمیں یہ معلوم نہیں, کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں, کیونکہ نماز مقبول تھی کہ نہیں تھی. فانزل اللہ تعالیٰ, تو یہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تو یہ جو ہے نا ساری کی ساری کیا آ گئی ہے, یہ آیت جو تھی نا اس بارے میں آ گئی. تو عصر کی نماز کے بارے میں کیا تھا, عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی, بعض کہتے ہیں کہ جی عصر کی نماز تھی. تو یہ کیسے کہ آخر اب
ایک اب جو آپ سوچیں مدینہ میں ہیں تو کیسے انہوں نے قبلے کا وہ کیسے کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں ہوتے ہیں تو جنوب کی جانب آپ کا قبلہ ہوتا ہے مدینہ کے اندر جو ہوتے ہیں، اور جو بیت المقدس جو تھا وہ تقریباً جو تھا آپ یوں سمجھو کہ ایک قسم کا وہ مغرب کی وہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے کیسے انہوں نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب کہ بیت المقدس یا مدینہ میں سے شمال اور جو ہوتا ہے نا کچھ شمال اور تھوڑا سا وہ ہوتا ہے شمال کی جانب ہلکا سا وہ ہوتا ہے، پورا فل شمال تو نہیں ہے۔ کہ اگر اپنی جگہ کیا ہوتے پھر جاتے تو امام صاحب سے پیچھے ہو جاتا نا، الٹا اگر کر لیتے منہ جو ہے تو پیچھے ہو جانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا کیا تھا کہ امام پیچھے آ گیا اور وہ کیا ہو گیا، یعنی پھر جو تھے باقی جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے بالکل، یعنی کیا کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، جگہ چینج کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو عمل کثیر تھا کہ پھرے تھے نماز کے اندر، یہ تو عمل کثیر تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو کہ عمل کثیر جو ہوتا ہے نا، عمل کثیر اگر ایسا ہو کہ اگر ایسا عمل کثیر ہے جو نماز کی اصلاح کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنے جاتا ہے تو اس کی نماز کیا رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے، بنا کا مسئلہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، بنا کا مسئلہ عورتیں تو بنا کر ہی نہیں سکتی نا، عورتوں کا تو بنا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کریں، اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کی نماز گویا کہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جب وضو کریں گی تو سطر کھل جائے گا نا، بازو کھلے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کی، تو یہ بنا کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اس میں سے۔ اچھا جی، اچھا جی، ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ یہ جو تھا نا یہ پورا کا پورا بتا دیا گیا، تو ان کو جو تھا یہ بتا دیا گیا کہ اس میں سے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ پیچھے نہیں ہوا نا، مقتدی پیچھے گھوم کے چلے گئے نا، مقتدی بھی کیا چلے گئے، امام نے جب منہ پھیر کا ایک طرف ہوا تو مقتدی کیا ہو گئے، امام سب سے آگے کھڑا تھا، امام کیا چلا گیا مثال کے طور پہ پیچھے چلا گیا اور اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، تو مقتدیوں نے بھی کیا کر لیا، مقتدی بھی اپنی ترتیب کے حساب سے پیچھے پیچھے کھڑے ہو گئے اس میں سے، تو جو عورتیں تھیں وہ پیچھے چلی گئیں، مرد جو تھے وہ پہلی صفوں میں آگے، عورتیں پیچھے چلی گئیں، اس طرح ہوا تھا معاملہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آ گیا جناب۔ اچھا جی، جناب اگلا باب آ گیا، باب حسن اسلام المرء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اسلام کے جو ہے نا اب ثمرات بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو آدمی کا اسلام اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، اسلام اگر حسن اس میں پایا جائے تو اسے کیا مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وقال مالک، دیکھیں یہاں پہ تعلیق ذکر کر رہے ہیں، اچھا تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں، سند نہیں لے کر آ رہے ہیں، سند نہیں لے کر آ رہے، کہتے ہیں کہ جی امام مالک نے
ٹھیک ہے نا. تو امام مالک کیا کہتے ہیں کہ اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید، ٹھیک ہے نا، وقال مالک. امام بخاری نے کیا نہیں کیا، اپنے استاد وغیرہ کا نام نہیں لیا کہ امام مالک سے خود تو انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنا تھا. تو کہتے ہیں کہ عطاء بن یسار اخبر ان ابا سعید خدری اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد، جب اسلام آدمی کیا کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، فحسن اسلامہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اسلام کیا ہوتا ہے، اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، جہاں کان زلفہا، ٹھیک ہے نا، جو اس نے پہلے اس سے پہلے کر لیے تھے، ٹھیک ہے نا، جو اس سے پہلے اس نے کر لیے تھے اللہ اس کو کر دیتے ہیں، یا ازلفہا یا زلفہا دونوں ہوتے ہیں. وکان بعد ذالک القصاص الحسنہ بعشر امثالہا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب علی پھر بدلہ کیا ہوتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، الی سب مئات ضعف، صرف 10 نہیں 700 گناہ تک بھی ہو سکتی ہیں. وسیئۃ بمثلھا، گناہ تو ایک کے بدلے میں ہوگا، الا ان جاوز اللہ عنہ، ہاں یہ بھی ہوتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گناہ کو بھی. وبی قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعمل تكتب له بعشر امثالها، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، الى 700 ضعف وكل سیئۃ يعمل تكتب له بمثلها. تو گناہ کا کیا کیا جاتا ہے، گناہ کا پھر ایک ہی لکھا جاتا ہے، باقی جو ہیں وہ کتنے ہو جاتے ہیں. امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اسلام کو اچھا کر لیتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو، تو نیکی کیا ہوتی ہے 10 سے 700 تک پہنچ سکتی ہے تمہاری، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیسے ہوگا کہ صرف اسلام نہ لے کر آؤ، کیا کرو، ٹھیک ہے نا، اسلام لے کر آئے اور اس کے بعد کیا کرو، اسلام کے تقاضوں پہ عمل بھی کرو، اسلام کے تقاضوں پر عمل بھی کرو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں کیا کریں گے اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ گئے ہو. اچھا، اور دوسری بات ہے کہ یاد یہ بھی رکھو کہ جناب کہ اگر ایک آدمی نے کفر کی حالت میں کوئی نیکیاں کی تھی نا، نیکیاں کی تھیں، تو وہ جب اسلام لے کر آتا ہے نا تو ان کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی نیکیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، نیکیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب اسلام لے کر آتا ہے تو اس کو نیکیوں میں شمار کر دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اسلام نہ لے کر آئے تو وہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، وہ ضائع چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے یاد رکھو کہ یہ بھی اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، چلیں گے بس یہ یہاں تک آ جائے گا. پھر اب آگے احب الدین اللہ عز وجل، یہ پھر انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ جی دوام والا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، دوام جو اللہ کو بڑا پسند ہے. چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.